السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین۔ پراپرٹی پورٹل آف پاکستان لا رہا ہے آپ کے لیے ایک اور منفرد انٹرویو، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب محمد احسن خان صاحب، جو کہ رائٹ ٹریک کنسلٹنٹ کے CEO ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد احسن خان ہے، میں CEO ہوں رائٹ ٹریک کنسلٹنٹس کا۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت کیسی آپ کی؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ پراپرٹی پورٹل آف پاکستان کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ سر۔ سیدھے ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کرائیں۔ میرا تعارف یہ ہے، میرا نام ہے محمد احسن خان، میں CEO ہوں رائٹ ٹریک کنسلٹنٹس کا، اور گزشتہ 16 سال سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہوں، جس میں سے تقریباً 10 سال میں نے انگلینڈ کی ریئل اسٹیٹ میں کام کیا ہے، اور گزشتہ 6 سالوں سے میں پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ہمارا آفس جو ہے وہ DHA فیز 6 میں ہے، اور ہم تمام جو سیکٹرز ہیں DHA کے حوالے سے اس میں کام کرتے ہیں۔ خاص طور پہ DHA ہے، DHA سٹی ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، اور خصوصی طور پہ جو ہے وہ ہم امار کے آتھرائز ڈیلر ہیں۔ تو جو امار کے اندر، امار ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر اسٹیک جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کا ہے، تو میرا ایکسپیرینس اوورسیز میں بھی رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ تر کلائنٹس اوورسیز ہوتے ہیں۔ جی سر۔ سر، یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص، کامیاب شخص ہوتا ہے، اس کی داستان ہوتی ہے سفر کی، منزل کی طرف جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے 10 سال 20 سال ایک ٹائم لگا کے آ چکا ہوتا ہے۔ رائٹ ٹریک کنسلٹنسی کا جو یہ سفر ہے وہ کس طرح شروع ہوا، اور کیا آپ کا ویژن تھا، مشن تھا؟ ذرا اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں۔ ہماری کمپنی کا ویژن اور مشن اس کے نام سے ظاہر ہے، جیسے کہ رائٹ ٹریک یعنی صراط مستقیم۔ تو ہم نے یہی سوچا کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں درپیش مسائل ہیں، کیونکہ ہمارا انگلینڈ کا جو پورٹ فولیو تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ بھی اب اسی نام کو لے کے چلے، رائٹ ٹریک کنسلٹنٹ صراط مستقیم کو، کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو کام کرنا چاہیے ہم اس طرح سے اس کو کریں۔ اور جو جیسا آپ نے کہا کہ ایک لانگ جرنی ہوتا ہے، بالکل ہمارا بھی ایک لانگ جرنی ہے۔ سب سے پہلے کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سخت محنت کرے، اس کے بعد فوکس جو ہے وہ مور امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ انسان کی انٹیلیجنس اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتی جتنا اس کا فوکس، اس کا جو کام ہے اس کے وہ اپنے کام کے لیے کتنا مختص ہے، اس نے اپنے کام پہ کتنا فوکس کیا ہوا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ سے دعا۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ جوائن کر لیں کہ انسان کا ایم کیا ہے، فوکس کیا ہے، ہارڈ ورک اور اللہ سے دعا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نہ دے اس کو کامیابی، اس کے قدم ضرور چومتی ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کی بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوکس کرنا اور ساتھ میں کہ محنت بھی ہو اور رائٹ ٹریک پہ ہو، صراط مستقیم پہ ہو، تو کامیابی تو ضرور انشاءاللہ ملے گی۔ سر، اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یورپ، UK اور یورپ کے دیگر ممالک میں بھی کام کیا ہے، تو وہاں کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹریز کے جو قانون ہیں، لاز ہیں، وہ آپ نے دیکھے بھی ہیں، وہاں پہ آپ نے امپلیمنٹ ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ پاکستان میں موجودہ جو تعمیراتی، جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اس کے جو ابھی ہمارے قانون ہیں، ان میں کیا فلا موجود ہے، اور ہم ان کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ آ جائے؟ دیکھیں، اس بات کے لیے میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ جب ہم انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں، وہاں ہر ملک کی ایک اپنی ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جس کے انڈر میں سب لوگ کام کریں، یعنی کہ ڈیولپر، بلڈر، وہ بھی اسی انڈر میں کام کرے، جو سیلر ہے، جو بائر ہے، ایون کہ جو ایجنٹس ہیں۔ اگر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی اور اس سے پوری انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو مجھے نہیں پتا کہ کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ وہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ریئل اسٹیٹ کا پہیہ چلے گا تو اس سے اور سینکڑوں دیگر انڈسٹریاں ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، ان سب کا بھی پہیہ چلے گا۔ اور اس زمانے میں، یعنی کہ آج موجودہ دور کے اندر، ہم وہی پرانے اور فرسودہ نظام پہ چل رہے ہیں، سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس میں ترقی کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جہاں پہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے تعلیم دی جائے۔ تو سر، آپ کوئی اس میں بتائیں، مثال دے کے بتائیں کہ جیسے ہمارے پاس جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، پرنٹ ہاؤس ہیں، الیکٹرانک ہو چاہے پرنٹ میں، ان کے لیے پیمرا ہے، نیپرا ہے، تو ہمارے پاس کس طرح ہونا چاہیے؟ یہ صوبائی حکومتیں کریں یا وفاقی حکومت کرے،
اور اس میں مطلب کیا ہونا چاہیے سسٹم کے سب بہتر ہو جائے، جس میں فور سپوز سر میں نے پلاٹ لیا ہے، اس کی رجسٹریشن یا کوئی اپارٹمنٹ لیا ہے، اس کی سب لیزنگ آسان ہو جائے، ایک بائر کے لیے بھی سیلر کے لیے بھی ٹینشن فری کام ہو. دیکھیں اب تو دنیا کے اندر جو ہے وہ ون ڈے ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی دن آتے ہیں اور ساری چیزیں ڈیجیٹل ہیں. وہ لکھت پڑھت کا کام جو ہے وہ کم سے کم مطلب پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف چلی گئی ہے دنیا. تو ہمیں بھی ان جدید طریقوں کو اپنانا چاہیے. اگر کوئی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی تو اس کے انڈر میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. اس کے اندر میں یہ پوری ایک انڈسٹری ہے جس کا ایک پورا نظام ہوگا. اس کے جو سینئرز ہوں گے وہ ایک قانون بنائیں گے، یہ ساری چیزیں وہ مرتب دیں گے اور اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے یہ سارے کام ہوں گے. جیسا آپ نے کہا کہ لیز سب لیز یہ ساری چیزیں آسان کرنی چاہیے سیلر کے لیے بھی اور بائر کے لیے بھی، تاکہ یہ اور ہمیں جو ابھی جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنلی جو ہمیں چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، ان قوانین کو ان رولز کو پورا کرتے ہوئے ہمیں چلنا چاہیے اور اس کو ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ آئے گا رجسٹرار ہے رجسٹرار نہیں ہے، ایک اپوائنٹمنٹ دیا جانا چاہیے، اس دن پہ جو ہے وہ ساری ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے اور اس کو آسان بنانا چاہیے. اس سے ہماری ملکی معیشت کو ترقی ملے گی اور ہمارا کام تیز ہوگا. سر اس کی ایگزامپل میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ ہم نے اگر کسی کنٹری کے لیے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو منڈے کے دن 10 بجے آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے. آپ کا انٹرویو ہے، انٹرویو 5 منٹ کے لیے آپ آ جائیں، آپ کا انٹرویو ہوگا اور ویزا ملنا یا نہ ملنا تو ان کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے. تو اس طرح سے سسٹم پورا چل رہا ہوتا ہے. سر اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی کمپنی کی طرف. ہمارے ناظرین بالخصوص جو اوورسیز میں ہیں تو ان کو آپ کون سی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے خدمات دے رہے ہیں اور ذرا جو آپ کی پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیں جیسے جو ہم ہر تمام طرح کی سروسز دیتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہم ڈی ایچ اے میں ہیں تو ہم ڈی ایچ اے کے لیے بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ڈی ایچ اے سٹی کے لیے بھی کرتے ہیں، بحریہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور ہم ایم آر کے آتھورائز ڈیلر ہیں. تو ایم آر کے حوالے سے ایم آر کے اسپیشلسٹ ہیں، جو بھی کسی کی بھی کوئریز ہوں وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے علاوہ جیسے ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے، لیز سب لیز، یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کسٹمر کو اس کے ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کرتے ہیں. گڈ سر. سو اوورسیز آپ کتنا ٹیکل کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اوورسیز سے کتنی انکوائریز آتی ہیں؟ یو ایس اے، یو کے، جو آسٹریلیا، جو ہمارے وہ پاکستانی جو سمندر پار ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے سر کس طرح آپ نے کوئی پورٹل بنایا ہے؟ کیا کیا ان کو آپ کس طرح خدمات دے رہے ہیں؟ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے پیجز بنے ہوئے ہیں، ہم یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں. جتنے بھی میڈیا مطلب دور جدید میں جو میڈیمز کو فالو کیا جاتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو ہم اس پر بھی موجود ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو اس پر بھی موجود ہیں. ہمارے ایڈورٹس لگتے ہیں. تو اس لیے ہمارا تقریباً 80% کلائنٹ جو ہیں وہ اوورسیز ہیں، کیونکہ میں ان کے مسئلوں کو، ان کے پرابلمس کو، ان کی مینٹیلٹی کو سمجھتے ہوئے وہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جو ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہاں سے چھٹی لے کے یہاں آتے ہیں. تو ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے، ان کو جو کمٹمنٹ ہو وہ اسی طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے کلائنٹس ہم سے مطمئن رہتے ہیں. زبردست سر کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی تمام صنعتوں کو نقصان پہنچا ہے، مالی بحران کو آیا سوائے کچھ انڈسٹریز کے. تو اس سلسلے میں پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہوا مارچ سے لے کے اور اب سمال لاک ڈاؤن چل رہا ہے. تو اب جب سے سمال لاک ڈاؤن آیا ہے کچھ پروجیکٹس اب لانچ ہو رہے ہیں، ریزیڈینشیل ہو یا کمرشل ہو. تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی جو پاکستان میں صنعت ہے وہ اب کس سمت جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے کووڈ-19 کی وجہ سے پورے دنیا کی معاشی حالت جو ہے وہ اس وقت خراب ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کو فالو کرنا چاہیے ود 100% SOPs کے ساتھ. ہم یہ تمام احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے کیونکہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ اتنا سوشل ڈسٹینسنگ کا ایشو آتا نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوآرڈینیشن جو ہے وہ فون پر ہوتی ہے، وزٹس اسی طرح سے الائن کر لیے جاتے ہیں. تو اب آنے والے دور میں ظاہر سی بات ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ہی اب جینا سیکھنا ہوگا. اپنی SOPs کو، اپنی احتیاط کو تمام کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. دیکھیں موجودہ ٹائم کے اندر ابھی ظاہر سی بات ہے نئے رولز ریگولیشن طے ہو رہے ہیں، سیٹ ہو رہے ہیں، نئی SOPs بن رہی ہیں، تو ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہاں ہم کو اب جو ہے وہ نئے جدید طریقوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. مطلب سوشل جو میڈیا ہے اس کو جیسے واٹس ایپ گروپس ہیں کافی سارے، ان پہ بھی جانا چاہیے. انٹرنیٹ کے حوالے سے جو سائٹس ہیں وہ نئی سائٹس
میں دیکھیں امیزون کی مثال دوں گا کہ اس پورے لاک ڈاؤن کے اندر وہ امیزون نے جتنی ترقی کی اس کی کوئی مثال اس پوری دنیا تک نہیں ملتی. ابھی $12 ارب کا اثر اس کے نیٹ ورتھ میں، جیف کی جو نیٹ ورتھ میں اضافہ ہوا تو وہ اس وجہ سے going to be the first trillionaire in the world. Absolutely. تو اسی طرح جب باہر کے لوگ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی اس طرح سے جو چیزیں ہیں، جو نارمز ہیں، وہ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی جگہوں پر ہی موجود ہوں، مطلب فون پہ رہتے ہوئے، نئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے تو آسان ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور وہ فالو کر سکتے ہیں. بالکل، مطلب اب وہ کہتے ہیں کہ آن لائن اپنا بزنس اس کو ضرور رکھنا چاہیے، جو آن لائن وہ اویلیبل بھی رہے اور اپنے کلائنٹس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے، اور آن لائن رہتے ہوئے تمام کاموں کو سر انجام دیں. اور اس کے علاوہ بھی جو نئے چیزیں، جو نئے طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں اور اس کو رہتے ہوئے یہ کام کریں. اس سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی، اس سیکٹر کے اندر بہت ترقی کرنے کی ضرورت ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو سنجیدہ انداز سے لیں اور نئے قوانین مرتب کریں جن سے جو ہے وہ سیلر بھی سیف ہو، بائر بھی سیف ہو اور انویسٹر بھی سیف ہو. ٹھیک ہے سر. احسان صاحب، وفاقی حکومت نے ابھی وفاقی بجٹ 2020-21 پیش کیا ہے، جس میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور تعمیراتی جو انڈسٹری ہے اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا بلکہ مراحت دی ہے. تو آپ کی نظر میں یہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اس پہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پہ کون سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، جو میں آنے والے جو ابھی بجٹ ہے اس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جیسے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ان کا یہی تھا کہ 50 لاکھ گھر انہوں نے بنانے. جو ان کا سلوگن تھا اس پہ عمل درآمد اور مزید اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. جو ابھی اس موجودہ بجٹ کے اندر چیزیں اپروو کی گئی ہیں وہ صوبائی حکومت بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاق دونوں کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. جب یہ دونوں ایک پیج پر ہوں گے تو اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ نیچے آنے والے ڈیولپر کو بھی ہوگا، سیلر کو بھی ہوگا اور بائر کو بھی ہوگا. تو سب سے پہلے جو بھی قوانین وفاق نے پاس کیے ہیں تو وہ صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو فالو کرے، ان کو لاگو کرے، ان کو امپلیمنٹ کرے. اگر ان صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے اندر اگر اختلاف رہے گا تو عام آدمی تک اس کے مثبت اثرات نہیں پہنچ سکیں گے. جی سر. سر آخر میں ہمارا جو یہ پراپرٹی پورٹل پاکستان ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آپ بتانا چاہیں گے یا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس دور کے اندر پراپرٹی پورٹل کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور اس دور جدید کی اشد ضرورت ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے ان کو پروموٹ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں. عام آدمی کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو ڈور اسٹیپ پہ اس کو ملے، اس کے فون کے اندر ہی ساری چیزیں موجود ہوں. اسی طرح ایجنٹس کو بھی چاہیے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس پہ چیک کر سکتے ہیں. میں پراپرٹی پورٹل والوں کے لیے بہت پر امید ہوں کہ وہ اور ترقی کریں اور اپنا نام بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ہمارے جو یوزرز ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، جس کے اندر جو ہیں وہ سیلرز بھی ہیں، ان کے اندر بائرز بھی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے بروکرز اور کو بروکرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. بہت بہت شکریہ احسان صاحب پراپرٹی پورٹل پاکستان کو وقت دینے کا. انشاءاللہ مزید بھی آپ سے اگر ہمیں کچھ انپٹ لینا ہوگا پراپرٹی پورٹل ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تو ہم آپ کو یاد کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. Thank you very much. So nice of you.